الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سال میں حاضر ہوا تھا، غالباً جو مبلغین حضرات ہیں ان کا 2 ماہی جوڑ تھا، تو اس میں اگر کوئی ساتھی شامل تھے تو ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں، ذرا پتہ چلے۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیے۔ اچھا، کچھ غیر رسمی سی گپ شپ ہوگی، تو اس میں میں چاہوں گا کہ آپ بھی بھرپور انداز میں اس کی آواز زیادہ اونچی تو نہیں ہے؟ تھوڑی آواز میرے خیال سے کم کروا دیں۔ تو اس گفتگو میں آپ بھی شامل ہوں گے، تو مل کر یہ 2-2.5-3 گھنٹے انشاءاللہ گزاریں گے۔ تو اس کے لیے سب ساتھی تیار ہیں، اور وہ ہمارے تبلیغی جو احباب ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ قریب قریب تشریف لے آئیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، نفع ہوگا۔ تو جو ساتھی دنیا کے آخری آباد علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ذرا قریب قریب آ جائیں، ادھر جگہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا مفتی شفیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا مشکور ہوں کہ انہی کے ذریعے سے آپ احباب کی زیارت ہو سکی اور آپ سے کچھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جس عظیم الشان اور اہم ترین مقصد کے ساتھ آپ احباب جڑے ہوئے ہیں، وہ قابل تحسین بھی ہے، قابل ستائش بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ اس کی عطا ہے، اس کی دین ہے، ورنہ جس قدر عظیم کام ہے تو یہ محض اس کی عطا ہے کہ اللہ نے اس کو ہمیں اس کام سے جوڑ دیا۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور موضوع سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ مؤثر قیادت، تشخص، اوصاف اور کردار۔ اچھا جی، پہلا سوال کہ ورک شاپ یا اس موضوع پر ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے یا کیا فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں آپ کی طرف سے مجھے، آپ بھی شامل ہوں گے گفتگو میں، تو آپ کے خیال سے اس موضوع پر گفتگو کیوں کی جا رہی ہے کہ مؤثر قیادت، تشخص، اوصاف اور کردار، کیا وجہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا یا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ کام میں بہت زبردست، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی، پہلا پوائنٹ یہ آ گیا کہ کام میں بہتری آ جائے۔ جی، سیکھنے کا موقع ملے۔ جی بالکل، کہ ہم نے زندگی بھر ایک طالب علم والی زندگی گزارنی ہے، یعنی سیکھنے کے عمل سے گزرتے رہنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور کوئی نکتہ؟ اصحاب الشمال، سیکھ کر سکھانا، بالکل زبردست ہے۔ جی صحیح نہج پہ کام کرنا، جی بالکل درست ہے۔ جی اور کوئی نکتہ؟ جی قائد مختلف اوصاف کا حامل شخص ہونا چاہیے، بالکل درست ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے اور کون سے ہیں اور کون سے نہیں، ہم پیدا کر لیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے، کسی بھی ورک شاپ کا یا اس طرح کے موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ ہمارا کام صحیح نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج ہم کام کے جس درجے پر ہیں وہاں سے مزید آگے کیسے بڑھا جائے۔ الحمدللہ بہترین انداز میں، منظم انداز میں، مؤثر انداز میں کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مقام پر آ کر رک جانا چاہیے یا یہاں سے آگے کا بھی کوئی سفر ہے اور آگے کی کوئی منزل ہے؟ اگر یہ سوال کبھی بھی انسان اپنے آپ سے پوچھے گا تو یقیناً اس کا جواب اسے اس بات میں ملے گا کہ یقیناً آگے کا مزید سفر اور مزید منزل باقی ہے۔
تو ورک شاپ یا اس طرح کے موضوعات پر بات کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کیسے ہم اپنے کام میں اور اپنی ذات میں مزید بہتری لا سکتے ہیں، اپنے آپ کو مزید اوصاف سے کیسے متصف کر سکتے ہیں، اپنے کام کو کیسے زیادہ منظم و مؤثر کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ دیکھیں 5 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، پانچوں کام میں لگے ہوئے، بھرپور محنت کر رہے ہیں اور پوری جانفشانی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ کتنی محنت کر رہا ہے کہ اس کے منہ سے آواز نکل رہی ہے، جو اس کی طاقت، محنت اور لگن کی عکاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی دیکھ لیں، بیچارہ دوہرا ہو گیا، وہ زور لگا لگا کے، جبکہ ان میں سے ایک شخص جو سب سے آگے ہے بڑا پرسکون چل رہا ہے بھی سب سے آگے اور پرسکون بھی چل رہا ہے ان کے مقابلے میں۔ وہ دیکھیں نا کیسے دورے دورے ہو رہے ہیں، ان کے منہ سے آواز نکل رہی ہے، اور جبکہ یہ بڑا پرسکون جا رہا ہے اور زیادہ آگے جا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آگے کیسے بڑھ گیا؟ جی دماغ کا استعمال کیا ہے، جی بالکل درست ہے۔ اور کوئی بات؟ جی قربانی دی، محنت کی ہے پہلے سفر کے آغاز سے پہلے، جی اسمارٹ ورک ہے، جی بہت اچھی بات ہے، زبردست، جی کام کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کیا، بالکل درست ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی روٹین میں اپنے کاموں میں مگن ہو کر اپنے اوپر بہت سا غیر ضروری بوجھ لاد لیتے ہیں، بہت سا غیر ضروری بوجھ لاد لیتے ہیں۔ آگے چل کے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کیونکہ غیر ضروری بوجھ کون کون سے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری زندگی کا کہیں نہ کہیں جزو بن جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنے روٹین کے کاموں سے رک کر کچھ عرصے بعد اپنا جائزہ لیا جائے اور ان غیر ضروری بوجھوں کو اپنے اوپر سے اتار پھینکیں تاکہ آگے کا سفر زیادہ آسان، سہل اور تیز ہو۔ یہ بھی دیکھیں یہاں رکا اور اس نے اپنی تراش خراش کی اور غیر ضروری بوجھ کو یہاں پہ اتار دیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دائرے میں کہ وہ چھری بھی پڑی ہے اور کچھ ذرات بھی پڑے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر غیر ضروری بوجھ کو اتارا، اپنی تراش خراش کی اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے جو وہ رکا تھا، اس کے اس رکنے نے کام کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اب جب وہ رکا تھا تو بسا اوقات لوگوں کو یہ لگتا ہے یار کہ ہم اپنے کام سے رک گئے، اپنے کام سے رک گئے، اب کام مکمل کیسا ہوگا، اب کام پورا کیسے ہوگا؟ تو اس کا ایک لطیفہ سنیں، بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ایک شخص صبح صبح نکلا گھر سے اور باہر دیکھا تو اس کا پڑوسی درخت کاٹ رہا ہے۔ وہ درخت کاٹ رہے ہیں، اس سے سلام دعا ہوئی، حال احوال پوچھے، دیکھا درخت کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی سردیوں کی آمد ہے، تو میں نے کہا کہ درخت کاٹ لیتے ہیں، ویسے بھی خشک ہوا پڑا ہے، ضائع ہو جائے گا، تو چلیں اس سال انشاءاللہ اس کو جلا لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ صاحب چلے گئے اور ظہر کے بعد ان کی واپسی ہوتی ہے۔ جب واپس آئے تو دیکھا ان کا وہ پڑوسی اب بھی درخت کاٹ رہا ہے اور بڑی معمولی مقدار میں درخت کٹا ہے۔ دوبارہ سلام دعا ہوئی اور ایسی باتوں میں انہوں نے کہا کہ کہیں اور مصروف ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں یار، میں تو صبح سے کام میں لگا ہوا ہوں اور صبح سے اسی درخت کو کاٹ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف ظہر کی نماز پڑھی۔ نہیں آ رہی یار، آواز نہیں آ رہی، لے لو مجھے دے دو، ہاتھ میں دے دو، کوئی ایشو نہیں۔ اور ویسے یہ کہ وہ بغیر مائک کے بھی آواز چلی جائے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں اب ٹھیک ہے، اس کی آواز ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ جی میں صبح سے لگا ہوا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں رکا ہوں، صرف ظہر کی نماز پڑھی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، اور لیکن یہ درخت ہے کہ کٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے سننے والے کو کہ یار یہ میں صبح 8 بجے نکلا تھا اور یہ شخص درخت کاٹ رہا تھا اور ابھی تقریباً 2:30-3 بج رہے ہیں، تو یہ 5-6 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک درخت بالکل بھی نہیں کٹا۔ حیرت ہوتی ہے اسے۔ اسی گفتگو کے دوران اچانک اس کی نظر پڑتی ہے آرے پر جس سے اسے وہ کاٹ رہا ہوتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کے دندانے بالکل ختم ہیں، مڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یار آپ آرے کے دندانے تیز کریں اور پھر درخت کاٹیں، یہ تو اس کے دندانے ہی تیز نہیں ہیں۔
تو وہ بڑا دلچسپ جواب دیتا ہے، کہتا ہے صبح سے درخت کاٹنے میں لگا ہوا ہوں، تم عجیب انسان ہو اور مجھے کہہ رہے ہو یہ کام چھوڑ کے دندانے تیز کرنے میں لگ جاؤ۔ میرے پاس اتنا وقت ہے، میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اپنا کام چھوڑ کے آری تیز کرنے میں لگ جاؤں؟ تو جب انسان آری تیز نہیں کرتا تو پھر اس کی مثال اسی شخص کی سی ہوتی ہے جو ایک ایسی آری کے ساتھ کام کاج نپٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس کے دندانے بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے کام کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ تو یہ ورک شاپ یا اس طرح کی تربیتی نشستیں، بزرگوں کی مجالس یا اس طرح کی کتابیں وہ بنیادی طور پر آری تیز کرنے کا کام دیتی ہیں۔ تو یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے جی؟ آری تیز کرنی ہے اور غیر ضروری بوجھ کو اپنے کاندھوں سے اتار دینا ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے بوجھ اٹھا رکھا ہوگا تو بوجھ اٹھانے سے پھر چلنے کی رفتار سست ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ انسان سے کیا مطلوب ہے؟ کس طرح کا کام مطلوب ہے رب تعالیٰ کو؟ کوئی ساتھی اس حوالے سے جی، کوئی ساتھی اس کا جواب دینا چاہے؟ جی، احسان مطلوب ہے، ماشاءاللہ جی، پہلا نقطہ یہ بالکل تیر بہدف ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے احسان مطلوب ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عملا، تو کام میں احسان مطلوب ہے۔ کام کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام سر انجام دے رہے ہوں، اور یہاں پہ ہم خاص طور پہ پھر جس مشن اور جس مقصد کے ساتھ ہم سب جڑے ہوئے ہیں ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو کام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا کہ جتنا کام کا حق ہے یا جتنا کام ذمہ لگا ہے اس کو اتنا ہی ادا کیا جائے، اتنا ہی ادا کیا جائے، یہ ہے عدل۔ جو چیز جتنی مطلوب ہے اتنا ہی کی جائے، یہ ہے عدل۔ اور اگر اس سے خدا نخواستہ کم ہے تو یہ ہے ظلم۔ تو کام کے 3 درجے ہیں، یا تو ظلم ہے یا عدل ہے۔ اور پھر ایک تیسرا درجہ ہے کہ جو مطلوب ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور بہترین کرنے کی کوشش اور کاوش کی جائے، وہ کیا ہے؟ احسان۔ تو ہمیں کاموں میں احسان مطلوب ہے۔ تو ہم جس کام، جس مقصد، جس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو جس درجے جڑے ہوئے ہیں وہ کہاں پہ ہے؟ وہ عدل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہم بھرپور طریقے سے اس کو سر انجام دے رہے ہیں تو وہ عدل ہے۔ اور اب اس میں مطلوب کیا ہے؟ احسان پیدا کرنا، اس کو زیادہ مؤثر بنانا، زیادہ منظم انداز سے کرنا۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو کام میں حسن مطلوب ہوتا ہے، نہ کہ بس ایسے ہی۔ تو یہاں پہ ہم تھوڑی دیر آگے چل کے رک کر انشاءاللہ اپنے کام کا جائزہ بھی لینے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا رویہ۔ ایک سوال میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں، میرا ارادہ تھا تھوڑا آگے چل کے تذکرہ کروں گا۔ یہ سوال لکھ لیں کہ جب بھی آپ کے ذمے کوئی کام لگتا ہے تو آپ اس کے تکمیل کی فکر میں ہوتے ہیں یا اس کی حسن ادائیگی کی فکر میں ہوتے ہیں کہ میں نے بڑے زبردست انداز سے اس کو کرنا ہے، اس فکر میں لگے رہتے ہیں، یا کیسے یہ کام پورا ہو جائے اس میں لگے رہتے ہیں؟ 2 مختلف چیزیں، کہ کام کی تکمیل کی فکر ہوتی ہے یا کام کے حسن کی فکر ہوتی ہے، کہ میں کام کو کیسے مکمل کر لوں، ایک رویہ یہ ہے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ میں کیسے کام کو احسن ترین طریقے سے کروں۔ سوال لکھ لیا سب نے؟ اب یہاں 2 منٹ ہم رکیں گے۔ اس کا جواب آپ نے کاغذ پر نہیں لکھنا، اپنے دل کی تختی پر لکھنا ہے،
اور 2 منٹ رک کر آنکھیں بند کر کے پیچھے 1 ماہ یا 1 سال کا اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لیجئے کہ ہمارا رویہ کیا ہے. ہم کاموں کی تکمیل کی فکر میں لگے رہتے ہیں یا حسن ادائیگی کی فکر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 منٹ یہاں رکیں گے، خوب اچھی طرح سے اپنے کاموں کا جائزہ لیجئے. جلد بازی نہیں کرنی ہے، جیسے ہم نے شروع میں ایکٹیویٹی میں کہا تھا کہ جلد بازی سے بھی نتیجہ درست نہیں آتا. 10:05 ہو رہے ہیں، 10:07 تک 2 منٹ آپ کے پاس وقت ہے. آنکھیں بند کر کے بالکل غافل ہو جائیں یہاں سے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی اور دنیا میں پہنچ جائیں. بس سونا نہیں ہے، پر ایسا نہ ہو تو آپ کہیں گے 2 منٹ کے لیے میں سو جاتا ہوں. آپ کا وقت شروع ہو گیا جی. اگر یہ سوال آپ وقتاً فوقتاً خود سے پوچھتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کیسے آپ کے کام کی کارکردگی اور معیار میں مزید بہتری آتی ہے. وقتاً فوقتاً خود سے یہ پوچھتے رہیں. کہیں نہ ہمارا رویہ یہ بن جاتا ہے کام ذمہ لگا ہے، بس جھٹ سے کسی طرح سے اس کو میں پورا کر دوں. تو کام کی تکمیل ہی ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے کہ کیسے بس یہ کام ہو جائے، جبکہ اس سے ایک اگلا درجہ وہ مطلوب ہوتا ہے کہ کیسے احسن ترین طریقے سے یہ کام ہو سکے. وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے، بڑی زبردست کہاوت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بہترین ہے اس کا دشمن برا نہیں ہوا کرتا، اس کا دشمن اچھا ہوا کرتا ہے. بہترین کا دشمن اچھا ہوتا ہے، یعنی انسان اچھے پر کفایت کر جائے. تو جو بہترین تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا ہونا. بہترین تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اچھا ہونا. کہ اچھے ہونے پر انسان وہاں پہ بس کفایت کر جاتا ہے، بس بہترین ہو گیا، میں نے 8 گھنٹے دے دیے ہیں یا 9 گھنٹے دے دیے ہیں یا 10 گھنٹے دے دیے ہیں، بس ہو گیا. بعض محض گھنٹوں کی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وقتاً فوقتاً اپنے کام کو جھانکتے رہنا چاہیے. مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، فرض پڑھ لی ہیں، سنتیں پڑھ لی ہیں، رکعتیں پوری کر لی ہیں، گنتی پوری کر لی ہے. اگر یہ ہو تو یہ وہی بات ہے کہ ہم کام کی تکمیل کی فکر میں لگے رہتے ہیں. نماز اذان ہوئی، بس اب فکر میں کسی طرح سے پڑھ لیں. ایک ہے یہ رویہ، اور ایک یہ کہ حسن ادائیگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز ہوگی. اس میں کوشش یہ ہوگی اول وقت میں پڑھیں گے، لیکن اگر ایسا کوئی کام ہے چلو ٹھیک ہے، یہ پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز اطمینان سے پڑھوں گا. بس اوقات ہمارا رویہ یہ ہو جاتا ہے یار چلو نماز پڑھ لیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے. ٹھیک. تو یہ انداز ہونا چاہیے سارے کاموں میں کہ کام کو احسن ترین طریقے سے سر انجام دینا ہے، بہترین طریقے سے سر انجام دینا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میسر کو مؤثر بنائیں. میسر کو مؤثر بنائیں. رب تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ میسر ہے. وہ صلاحیتیں عقل و خرد بھی ہے، علم بھی ہے، وقت بھی ہے، حلقہ احباب بھی ہے اور مادی وسائل بھی ہیں. یہ تمام وہ صلاحیتیں ہیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں. علم، عقل و دانش، تجربہ، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. حلقہ احباب، جب ہم صلاحیت کی بات کرتے ہیں تو بسا اوقات محدود سا تصور ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، اس کا تصور بڑا وسیع ہے. تو یہ تمام صلاحیتیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں یہ کیا ہے؟ میسر ہے. اب کسی بھی کام کو سر انجام دینے میں یہ جو میسر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اس میں سے کتنوں کو میں اس کام میں لا رہا ہوں. جتنا ہم لاتے جائیں گے، جتنے میسر کو مؤثر بناتے چلے جائیں گے، اتنے کام میں حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا. تو کیا مطلب ہے انسان سے؟ احسان. ٹھیک. اور احسان اسی وقت آئے گا جب بنیادی رویہ یہ ہو کہ جب بھی کوئی کام ذمہ لگے کیا فکر ہونی چاہیے؟ کہ کام کو احسن ترین طریقے سے کیسے سر انجام دیا جائے، نہ یہ کہ کیسے کام کی تکمیل کی فکر لگی رہے. کام پورا کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام پورا نہیں کرنا، پھر تو گھاٹے کا سودا ہے کہ اتنی خوبصورتی میں لگ گئے کہ کام پورا ہی نہ ہوا. کام کو پورا بھی کرنا ہے لیکن احسن انداز سے کرنا ہے.